اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، وہ پہلے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ ہوگا۔ یہ جو جنت میں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پائیں گے، تو جو پہلے لوگ گزرے، سلۃ من الاولین، وہ پہلے لوگوں میں ایک بڑا گروہ ہوگا، کثیر تعداد، اور وقلیل من الآخرین، اور بعد والے جو ہیں ان میں تھوڑے ہوں گے۔ اچھا، ایک پہلے والے زیادہ ہوں گے، بعد والے تھوڑے ہوں گے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کو کیسے سمجھیں گے؟ کہ اس کی بہت ساری تفسیریں کی گئی ہے اور بہت ساری وضاحت اس کی گئی ہے مفسرین کی طرف سے، لیکن جو ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے لیے ہے اور جو ہمارے عمل کرنے کے لیے ہے، کیا کہ اس کا صحیح قول یہ ہے کہ پہلے لوگوں سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے ہی پہلے لوگ ہیں۔ کون ہے؟ کا وہ انصار، وہی مہاجرین صحابہ جنہیں قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون، سب سے پہلے اسلام کی طرف سبقت کرنے والے، سب سے پہلے محبوب آپ کا کلمہ پڑھنے والے، کا یہ جو پہلے داخل ہوئے نا اسلام میں، سلۃ من الاولین، یہ پہلے آنے والوں کی بڑی جماعت، یہ چیز ہے۔ وقلیل من الآخرین، اور بعد میں جو آئیں گے ان میں تھوڑے ہوں گے۔ کہا کیسے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آپ فرمانے علی شان ہے، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میری امت کا سب سے بہترین دور کون سا ہے؟ کہ جس میں میں موجود ہوں وہ سب سے بہترین دور ہے۔ آقا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات ظاہری کے ساتھ اس دنیا میں موجود ہے، یہ امت کا سب سے بہترین دور ہے۔ اس کے بعد جو میرے دور کے ساتھ جس کا دور ہے کا وہ دور سب سے بہتر ہے، صحابہ کرام کا، اور ان کے بعد کون کا؟ تابعین کا اور تبع تابعین کا دور، یہ ہے۔ ان میں سب سے زیادہ لوگ سلۃ من الاولین، ان کی ایک بڑی تعداد، اور جیسے جیسے یہ امت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری حیات سے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جیسے جیسے یہ امت دور ہوتی گئی آپ کے دور سے، ویسے ویسے برائیاں بڑھتی گئی زمانے میں۔ اس طرح مضبوط ایمان والے اب باقی نہیں رہے جیسا کہ پہلے، اور جیسے جیسے دور زمانہ آگے گزر رہا گئے ویسے ویسے مضبوط ایمان والوں کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی۔ کا یہ کیے، لیکن بہرحال یہ دونوں گروپ جو ہیں نا، کون سے؟ اگلوں سے بہت زیادہ اور پچھلوں سے تھوڑے، یہ دونوں گروپ ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا فرمانے علی شان بھی ہے کہ اولین و آخرین کس امت کے؟ کا وہ میری ہی امت کے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں گروہ میری ہی امت کے ہیں، ایک۔ اب اس کے بعد کہا جاتا ہے یہ کس کیفیت میں ہوں گے؟ اب دیکھیں، سورہ الرحمن جو تھی نا، اس کا آخری رکوع تھا، وہ پورا رکوع جنت کی نعمتوں کے حوالے سے، جنتی جنت میں جائیں گے تو انہیں وہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے تختوں پر، ان کے لیے یہ چیز ہوگی، ان کے لیے یہ چیز ہوگی، پانی کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی وغیرہ۔ تو جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کہاں تھا؟ سورہ رحمان کے سب سے آخر میں، اور میں نے کہا کہ سورہ رحمان اور سورہ واقعہ کا جو تعلق ہے آپس میں وہ آئینے کی طرح ہے، وہاں جو آخر میں وہ یہاں سب سے پہلے، یہی سب سے پہلے جنت کی نعمتوں میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ کہا وہ جو نیکیوں میں سب سے زیادہ آگے بڑھتے ہیں وہ لوگ۔ کہا وہ کیسے ہوں گے؟ اولئک المقربون فی جنات النعیم، جنت کی نعمتوں میں ہوں گے۔ اب وہ کہاں ہوں گے؟ علی سرور موضونۃ متکئین علیہا متقابلین، جواہرات سے جڑے ہوئے تختوں پر ہوں گے۔ وہاں پر تختوں کا ذکر ہے نا، متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان، وہاں کیا ہے کہ وہ تختوں پر ہوں گے۔ اب یہاں ان تختوں کی کیفیت بھی بتائی جا رہی کہ آپ سمجھتے ہیں ویسے تخت نہیں ہوں گے، تخت کیسے ہوں گے؟ کہ وہ تخت جواہرات سے جڑے ہوئے ہوں گے، ساتھ میں متکئین علیہا متقابلین، ان پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ لیکن جنت کے محل بھی ایسے ہوں گے کہ ایک بندہ اپنے محل میں ہوگا، دوسرا اپنے محل میں ہوگا، لیکن اس کی بینائی کی طاقت
اور جنت کی خوبصورتی یعنی کہ جو پاردرشک جس کو گجراتی میں کہتے ہیں نا، یہ کانچ ہے لیکن پاردرشک ہے، یہاں سے بھی وہاں دکھتا ہے کہ یہ جنتی اپنے محل میں ہوگا، وہ جنتی اس کے اپنے محل میں ہوگا، لیکن دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اتنی دوری کے باوجود۔ یہ چیز اب یہ صرف ہم کہہ سکتے ہیں اور آپ اس کو سن سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ بلکہ محسوس بھی تو نہیں کر سکتے۔ جنت کی نعمتیں وہ ہے کہ جس کے بارے میں نہ کسی آنکھ، جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا گئے، اور نہ ہی کسی ذہن میں اس کا تصور آیا ہے، وہ ایسی نعمتیں ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ بس ہم پڑھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں، ہاں حقیقت میں اسی دن پتہ چلے گا یہ کیسی نعمتیں ہیں رب کی۔ اللہ تعالی ہمارا شمار اس گروہ میں فرمائے کہ ہمیں یہ نعمتیں دیکھنا نصیب ہو۔ ٹھیک، تو یہ ہے ایک چیز کہ وہ اپنے تختوں پر ہوں گے، ان تختوں کی کیفیت کیا ہوگی کہ وہ موتیوں سے جڑے ہوئے ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی وہ مقبول بندے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے راضی ہو کر جنہیں جنت کا تحفہ عطا فرمایا، ان کا تذکرہ اور ان جنتوں کا تذکرہ جن میں ان کو ٹھہرایا جائے گا وہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جنت میں ایسے تختوں پر ہوں گے جن میں لال، یاقوت اور موتی وغیرہ جواہرات جڑے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان تختوں پر عیش و نشاط کے ساتھ، خوش و خرم، سکون و اطمینان کے ساتھ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور کیفیت ان کی یہ ہوگی کہ ایک دوسرے کو آمنے سامنے سے دیکھتے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوگا اور دوسرا اس کو دیکھ کر کے خوش ہو رہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا شمار اس گروہ میں فرمائے۔ ہمارے کہنے میں، آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی اور اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔